موت کے مسافر قسط نمبر 18۔ مصر میں داخل ہونے کے بعد عمیر اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جہاں دریا کا گھاٹ تنگ تھا وہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ اس نے دریا عبور کر لیا۔ جاڑے کا موسم اپنے زوال پر تھا، اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لہٰذا اس جگہ سے وہ دریا کو بڑی آسانی سے عبور کر گئے۔ دریا کے مغربی کنارے سے اتر کر لشکر پھر واپس مڑتے ہوئے شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کا رخ نیل کے ڈیلٹا کی طرف تھا۔ راستے میں فرانسیسی فوج کے گشتی دستوں سے ان کی کئی جگہ مدبھیڑ ہوئی، جنہیں وہ خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کی طرح اپنے پاؤں تلے مسلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ نیل کے ڈیلٹا پر آ کر انہوں نے اپنا رخ اب بائیں طرف موڑا اور ان کے سامنے ذرا فاصلے پر فرانسیسیوں کے بحری جہاز کھڑے تھے اور ہزاروں مسلح اور لوہے میں غرق سپاہی ان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے۔ عمیر بھوکے اور تیز پرواز رکھنے والے عقاب کی طرح ان پر حملہ آور ہوا اور فرانسیسی فوج کو تین اطراف سے گھیر کر ان کے قتل عام شروع کر دیا، جبکہ ان کی چوتھی طرف اور پیچھے بحیرہ روم اپنی طوفانی لہروں کے ساتھ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سورج جب ایشیا اور یورپ کی قدرتی حد فاصل بحیرہ روم میں غروب ہوتا ہوا تاریکیوں کو آنت مجرمانہ کی دعوت دینے لگا تھا اور سورج کی سنہری کرنیں سمندر کے اعماق تک اتر گئی تھی، عیسائی فوج میں پسپائی کے آثار پیدا ہوئے اور وہ لڑتے لڑتے الٹے قدموں سمندر کی طرف پسپا ہونے لگے تھے۔ عمیر کی تکبیر کے جواب میں موت کے مسافروں نے ایک زوردار حملہ کیا اور ایک ساتھ وہ دشمن پر شہاب ثاقب کسی تیزی کے ساتھ سائقہ آسمانی کی طرح دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ فرانسیسی بھاگ کھڑے ہوئے اور موت کے مسافر ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں ریوڑ کی طرح ہانک ہانک کر قتل کرنے لگ گئے تھے۔ دشمن کے کچھ سپاہی جو قتل ہونے سے بچ گئے تھے سمندر میں کود پڑے اور ساحل کے قریب کھڑے جہازوں میں سوار ہونے لگے۔ عمیر کے اشارے پر کچھ مسلمان سپاہی بھی ان کے پیچھے سمندر میں کود گئے اور ان جہازوں کو آگ لگا دی جن کے اندر فرانسیسی سپاہی جان بچا کر چھپ گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساحل کے ساتھ ساتھ کھڑے کئی جہاز آگ پکڑ گئے اور رات کی تاریکی میں آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ جہازوں اور ساحل سمندر کی حفاظت کرنے والی فرانسیسی فوج کو ختم کرنے کے بعد عمیر دریائے نیل کے مغربی کنارے کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر فرانس کا بادشاہ لوئی نہم چلتا ہوا منصورہ پہنچا تھا۔ نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے عیسائی دستوں کا صفایا کرتا ہوا عمیر دریائے نیل کے اس پل کے پاس پہنچ گیا تھا جسے عبور کر کے صلیبی سپاہیوں نے دمیاط پر قبضہ کیا تھا۔ پل کے قریب عمیر نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں لشکر کے کھانے پینے اور آرام کا بندوبست کیا گیا۔ چند دستے پہرا دینے کی غرض سے پل پر متعین کر دیے گئے تھے اور باقی لشکر آرام کرنے لگا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جبکہ ہر چیز تاریکی کے گلے مل کر خوابوں کی دنیا میں کھو چکی تھی، عمیر نے ابو نواس اور حوازن کے ساتھ مل کر لشکر کو جگایا۔ سپاہی فوراً سمجھ گئے تھے کہ رات کی تاریکی میں کہیں حملہ ہوگا، لہٰذا فوراً کوچ کی تیاری ہو گئی۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی 3 ساعتیں باقی تھی کہ عمیر نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا نیل کا پل پار کیا اور راستے کی تاریکی میں ان کے گھوڑے میدان میں دھول اڑاتے ہوئے دمیاط کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دمیاط کا شہر جسے لوئی نہم نے اپنی رسد اور کمک کا سب سے بڑا مرکز بنا رکھا تھا اور جہاں اس کی فوج کا کچھ حصہ محفوظ قیام کیے ہوئے تھا، اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور عیسائی سپاہی غفلت کی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ صرف چند سپاہی بنو کنانا کے اربوں کی گوریلا سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے کے لیے پہرا دے رہے تھے۔ عمیر نے ان کی غفلت سے پورا فائدہ اٹھایا اور رات کی تاریکی میں ان پر شبخون مارا، جو اس قدر اچانک، تند اور کامیاب تھا کہ نیند سے ہم آگوش صلیبی سپاہی ابھی اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ موت کے مسافر ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ یہ جنگ صرف 1 ساعت تک جاری رہی اور اس قلیل وقت میں موت کے مسافر اپنے سارے دشمنوں کا صفایا کر کے میدان اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ عمیر نے دمیاط کی اس جامع مسجد میں اپنے لشکر کے ساتھ نماز فجر ادا کی جسے لوئی نے گرجے میں بدل دیا تھا۔ جب سورج طلوع ہوا تو ارد گرد کی کمین گاہوں میں چھپے بنو کنانا کے بے شمار رضاکار شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ عمیر نے ان سب کو جمع کیا۔ رزق کا جو سامان عیسائیوں سے چھینا گیا تھا اس کا زیادہ تر حصہ بنو کنانا کے ان رضاکاروں کو سونپا گیا اور دمیاط شہر کی حفاظت ان عرب گریلوں کے ذمہ کر کے
عمیر دمیاط سے بھی کوچ کر گیا۔ منصورہ کی طرف ابھی اس نے 5 میل کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو راستے کے درمیان کھڑا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا لہرا کر لشکر کے آگے آگے اپنا گھوڑا دوڑانے والے عمیر کو روکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ عمیر نے جب اپنا گھوڑا اس بوڑھے کے پاس لا کر روکا تو سارا لشکر اس کے پیچھے رک گیا۔ بوڑھا آگے بڑھا اور عمیر کے گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہوئے اس نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا، میں نے سنا ہے آپ نے عیسائیوں سے اپنا شہر دمیاط چھین لیا ہے، خدا کے لیے بتائیے آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عمیر نے اس بوڑھے مصری کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی نرمی اور دلاسا دینے کے لہجے میں کہا، آپ اگر دمیاط شہر جانا چاہتے ہیں تو بے دھڑک ہو کر چلے جائیے، شہر اس وقت مسلمان گوریلوں کے قبضے میں ہے، ہم موت کے مسافر ہیں اور دریا یرون کے کوہستانوں سے اپنے مصری بھائیوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس بوڑھے نے بڑی شفقت سے کہا، آپ ہمارے تاریک افق پر روشنی کی ایک تیز لہر بن کر نمودار ہو گئے ہیں، خدا آپ کو ہر میدان میں اسی طرح فتح نصیب کرے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھا جھکا اور رکاب میں جمائے ہوئے عمیر کے پاؤں کو لگاتار بوسے دینے شروع کر دیے۔ عمیر نے فوراً اپنا پاؤں سمیٹتے ہوئے کہا، آپ قوم کے بزرگ ہیں، آپ کا احترام ہم پر واجب ہے۔ بوڑھے نے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہا، میں جو ایک بوڑھا انسان ہوں اور جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا، آپ جیسے سرفروشوں کو سلام کرتا ہوں جو سر پر کفن باندھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلے ہیں۔ میں ان رزم گاہوں کو سلام کرتا ہوں جن کے اندر آپ کے جنگی گھوڑے دوڑتے ہوئے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان چراگاہوں کو سلام کرتا ہوں جن کے اندر آپ جیسے جانثار سپاہیوں کے گھوڑے چرتے ہیں۔ بوڑھا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عمیر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ گیا۔ اب وہ اپنے شاہینوں کے ساتھ ترکتاز کرتا ہوا بڑی تیزی سے بحر الصغیر کے اس پار منصورہ کے دشت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی، سورج مغربی افق کی طرف جھکتا جا رہا تھا، دھوپ مدھم ہو کر پیلی پڑ گئی تھی اور سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ رکن الدین بیبرس منصورہ کی فصیل کے مشرقی برج میں ربیع کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بڑے غور سے افق کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ریت کے بڑے بڑے تودوں اور ٹیلوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ربیع کی طرف دیکھتے ہوئے رکن الدین نے مایوسی کے عالم میں کہا، اسے اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ربیع نے خدشہ ظاہر کیا، میرے آقا، ہو سکتا ہے وہ دشمن کے ہاتھ چڑھ گیا ہو۔ رکن الدین نے برہمی میں اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ میرا سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار جاسوس ہے۔ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ جمعہ کی شب تک وہ مجھے عمیر کی کارگزاری کے متعلق ضرور اطلاع کرے گا، اور اس نے آج تک جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیشہ اس پر پورا اترا ہے۔ وہ ایک مخلص، دیانت دار اور محنتی جاسوس ہے، اور موت کی پرواہ کیے بغیر وہ دشمن کی صفوں سے بھی خبریں اڑا لانے کی جرت رکھتا ہے۔ اگر آج… رکن الدین فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے دیکھا دور، بہت دور مشرقی افق پر ریت کے چھوٹے چھوٹے گروز فضا میں اوپر اٹھنے لگے تھے، اور لمحہ با لمحہ وہ گروز منصورہ سے قریب ہوئے جا رہے تھے۔ پھر ریت کی اس دھند میں سیاہ رنگ کے ایک دھبے کی مانند ایک سوار نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی رکن الدین نے خوش ہوتے ہوئے کہا، وہ آ گیا، ربیع، وہ آ گیا، میں نہ کہتا تھا وہ اپنے وعدے کے مطابق ضرور آئے گا۔ ریگستان سے نمودار ہونے والا وہ سوار اب منصورہ کی فصیل کے قریب آ گیا تھا۔ وہ اور اس کا گھوڑا دونوں پسینے اور گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ جب وہ نزدیک آیا تو شہر کے مشرقی دروازے کے پہرے داروں نے دروازہ کھول دیا اور وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ رکن الدین بیبرس تقریباً بھاگتا ہوا فصیل سے نیچے اترا اور شہر میں داخل ہونے والے جاسوس کے پاس آ کر پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ جاسوس نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، یا امیر، میں بہت حوصلہ افزا خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ رکن الدین بے تاب ہو گیا، تو پھر جلدی کہو تم نے کیا دیکھا، اور عمیر اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مقاصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے؟ یا امیر، عمیر بن خزام ہماری امیدوں سے کہیں زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے۔ اس نے نیل کے ڈیلٹا کے کنارے فرانسیسیوں کو شکست دے کر ان کی بحری جہازوں کو آگ لگا دی ہے۔ دریا نیل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے رات کا کچھ حصہ اس نے پل کے اس پار گزارا اور اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے کا تھوڑا سا موقع دیا۔ رات کے پچھلے پہر اس نے پھر کوچ کیا
اور دمیات میں صلیبیوں کے ایک خشک خون کر دینے والا شبخون مارا۔ صلیبی اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور اس نے سب کو تحت تیغ کر دیا۔ جس وقت میں نے عمیر کو آخری بار دیکھا وہ دمیات کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تھے اور منصورہ کے رخ پر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا رہے تھے۔ اگر وہ بحر الصغیر کے اس پار کے دشمن کے دستوں سے زیادہ دیر بھی الجھے رہے تو بھی وہ چند دن تک کسی نہ کسی راستے سے منصورہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ کیا عمیر کے ساتھ تمہاری بات چیت ہوئی؟ نہیں، میں صرف خاموش تماشائی کی طرح ان کے لشکر کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار عمیر کی رکاب میں طوفانوں سے لڑنے اور بجلیوں سے کھیلنے والے جوان دیکھے ہیں۔ ان کے حوصلے بلند اور وہ کچھ اس رفتار کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں جیسے کوئی عجیب و غریب جبلت انہیں کھینچ کر طوفان کی شکل میں دشمن کی طرف لے جاتی ہو۔ میں نے عمیر اور اس کے سپاہیوں کے چہروں پر عزم حال اور پس مردگی کے بجائے حیات بخش رنگوں میں بکھری ہوئی تحریریں پڑھی ہیں۔ رکن الدین کی چھاتی تن گئی تھی اور ایک بلند عزم کے ساتھ اس نے کہا، میں نے عمیر اور اس کے لشکر کے ساتھ جو توقعات وابستہ کی تھی وہ اس سے کہیں بڑھ کر اپنی مہم میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دشمن کی کمک اور رسد کی لائن کاٹنا یقیناً عمیر نے دشمن کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ میں کل صبح سے شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ رکن الدین دوبارہ فصیل پر چڑھ کر اپنے سپاہیوں کو ہدایات دینے لگا اور وہ جاسوس شہر کے بازار کی طرف چلا گیا۔ دوسرے روز شہر کے مغربی دروازے کھلے اور رکن الدین بیبرس اپنے لشکر کے ساتھ مقابلہ کے لیے نکلا۔ کھلے میدان میں صلیبیوں کے ساتھ گھمسان کی جنگ ہوئی جو شام تک جاری رہی اور سورج غروب ہونے پر رکن الدین بیبرس اپنے لشکر کو سمیٹ کر شہر میں داخل ہو گیا۔ سن 1250 اور فروری کی 29 تاریخ تھی۔ مصر کا نیا حکمران توازن شاہ بھی قاہرہ سے ایک تازہ دم کمک کے ساتھ منصورہ پہنچ گیا۔ مسلمانوں کو کافی تقویت ہوئی اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اپریل کی 3 تاریخ کو رکن الدین بیبرس ایک بار پھر شہر سے باہر نکلا۔ شام تک وہ دوبارہ دشمن سے جنگ کرتا رہا تھا اور اندھیرا پھیلنے پر وہ شہر میں لوٹ آیا۔ شاید اس طرح وہ دشمن کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اپریل کی 3 تاریخ کو دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد رکن الدین بیبرس کے اسی جاسوس نے عمیر بن خزام کا پیغام دیا کہ وہ بحر الصغیر کا پل پار کر کے منصورہ کے دشت میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا اپریل کی 5 تاریخ کو کھلے میدان میں صلیبیوں کے ساتھ آخری اور فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ عمیر کا پیغام ملتے ہی رکن الدین جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ سپاہیوں کو اس نے آرام کرنے کا مشورہ دیا اور خود وہ جنگی اسلحہ جمع کرنے میں لگ گیا۔ 4 اپریل سن 1250 کو جبکہ رات 2 گھڑی گزر چکی تھی، فرانس کا بادشاہ لوئی، اس کے بھائی الفانسو اور کاؤنٹ آف انجو چند اور جنرلوں کے ساتھ جنگ کی حکمت عملی پر بحث کر رہے تھے کہ حاجب نے اندر آ کر ایک جاسوس کے آنے کی اطلاع کی۔ لوئی نے فوراً اسے اندر بھیجنے کو کہا اور حاجب باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک صلیبی جاسوس لوئی کے خیمے میں داخل ہوا۔ داڑھی مسلمانوں جیسی تھی اور وہ عربوں جیسا امامہ اور عبا پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کی بکھری ہوئی کئی داستانیں تھیں۔ لوئی کے قریب آ کر اس نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں ایسی خبریں لایا ہوں جو ہمارے لیے زہر قاتل سے کم نہیں۔ لوئی نے فکرمند لہجے میں کہا، کیا مسلمانوں کے لیے کوئی بھاری کمک پہنچ گئی ہے؟ جاسوس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، جو لشکر میں نے دیکھا ہے اسی کسی صورت میں ایک کمک نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی تعداد صرف 8000 ہے۔ وہ قیر گمنامی سے نکلے بھولے بسرے اور ویرانہ نورد سے ایسے سپاہی ہیں جو ہنستے اور مسکراتے ہوئے موت سے بغلگیر ہوتے ہیں۔ انہوں نے ساحل سمندر پر ہمارے محفوظ دستوں کو تہہ تیغ کر کے ہمارے کئی جنگی جہازوں کو آگ لگا دی ہے۔ یہ ساری کاروائی انہوں نے چند ساعتوں میں مکمل کر لی اور اس کے بعد وہ یورش کرتے ہوئے دمیات میں نمودار ہوئے۔ شہر کو انہوں نے فتح کر لیا اور ہماری رسد کا سلسلہ کاٹ دیا۔ اب بحر الصغیر کو عبور کرنے کے بعد شمالی صحرا کے اندر کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا لیکن وہ صحرا میں اس طرح سما گئے ہیں جیسے سراب ہوں اور اپنا کوئی وجود نہ رکھتے ہوں۔ مسلمان اس لشکر کو موت کے مسافر کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ زہر آلود خنجر اور آگ اگلنے والے اسلحے کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔
لوئی کا سر جھک گیا اور وہ کچھ سوچنے لگا۔ اس کے بھائی الفانسو نے فوراً ایک تجویز پیش کی۔ ہمیں فوراً واپس جا کر دمیاط کو دوبارہ فتح کر کے اپنی رسد کا سلسلہ پھر سے بحال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ دوبارہ یہاں آ کر جنگ کا سلسلہ بحال کر دیا جائے۔ لوئی نے فکر مند لہجے میں کہا، اس میدان سے روح گردانی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ اگر ہم نے یہاں سے پسپا ہو کر دمیاط کی طرف کوچ کیا تو رکن الدین بیبرس منصورہ سے نکل کر اس طرح ہمارا تعاقب کرے گا جس طرح بھوکا بھیڑیا منتشر اور پراگندہ بھیڑوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ وہ ایک بہادر جرنیل ہے اور لڑنے لڑانے کے سارے گر جانتا ہے۔ وہ منصورہ میں بیٹھ کر اس طرح ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جس طرح درندہ اپنی کچھار میں بیٹھ کر باہر گھومنے والے جانوروں کو دیکھتا ہے۔ لوئی کا دوسرا بھائی کاؤنٹ آف انجو بولا، اگر کل مسلمان شہر سے باہر نکل کر لڑنے آتے ہیں تو ان سے فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ اگر وہ قلعے کے اندر ہی محصور رہتے ہیں تو ہمیں اس میدان میں پڑے رہنے کی بجائے قاہرہ کی طرف کوچ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں رکن الدین منصورہ سے نکل کر کھلے میدان میں ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ کمک اور رسد کا سلسلہ کٹ جانے کے بعد اس میدان میں بیٹھ کر زیادہ عرصہ انتظار کرنا ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ لوئی مسکرا دیا، شاید اسے یہ تجویز دل پر لگی تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو اگلے روز کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور سب ایک ساتھ خیمے سے باہر نکل گئے۔ دوستو، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اس ہولناک اور فیصلہ کن جنگ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل ناولستان کو سبسکرائب کر لیں، جہاں ملیں گی آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ دیکھتے رہیے ناولستان۔